المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، بغیر کسی تمہید اور تکلف کے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں. آپ کے آج کے اس جلسے کا عنوان ہے سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت امام الانبیاء. سیرت کا لفظی معنی حالت، واقعات، حالات، کیفیات. قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16. سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ. ہم اسے چینج کر دیں گے، اسے تبدیل کر دیں گے پہلی حالت میں. وہ عصا، وہ ڈنڈا جو سانپ بنا ہے، اے موسیٰ اسے تھام لو، اٹھا لو، پکڑ لو. ہم اسے تبدیل کر دیں گے اس حالت میں جس حالت میں یہ پہلے تھا. معلوم ہوا سیرت کا معنی ہے حالات، واقعات، کیفیات. اور امام الانبیاء کا جو لفظ ہے یہ ٹائٹل ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ آپ کو ٹائٹل کب ملا ہے یا کیسے ملا ہے؟ مشہور واقعہ ہے. حضور کو اللہ نے معراج کا انعام دیا ہے، اور اس انعام میں ایک آپ کا اعزاز یہ ہے کہ سارے انبیاء حضور کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، آپ امام بن کر آگے کھڑے ہوئے ہیں. جو سارے نبیوں کا امام بنا ہے اس کا ٹائٹل کیا بنتا ہے؟ امام الانبیاء. حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو سیرت اور امام الانبیاء کا میں نے آپ کو پس منظر یہ معنی بتایا ہے. اب آج 6 تاریخ ہے، 6 ستمبر. آپ پڑھے لکھے جانتے ہیں کہ 6 ستمبر ہمارے ملک کے دفاع کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے، اور کل ہوگا 7 ستمبر. 7 ستمبر یوم ختم نبوت کے طور پر منایا جاتا ہے. آپ سب کو یاد ہوگا 7 ستمبر 1974 کو ہمارے ملک کی نیشنل اسمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا، اور اس حوالے سے 7 ستمبر کو یوم ختم نبوت کے حوالے سے یاد رکھا جاتا ہے. کل بلکہ لاہور میں ختم نبوت کے تحت ایک بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے. مینار پاکستان 50 سال مکمل ہو رہے ہیں. کل جو 7 ستمبر ہونی ہے 1974 سے 2024 تک 50 سال مکمل ہونے ہیں، جس کو ایک عنوان دیا گیا ہے گولڈن جوبلی. گولڈن جوبلی یہ ایک عنوان ہے. اصل تو یہ ہے کہ گلی گلی، محلے محلے، کوچے کوچے، ہر شخص کے کانوں تک یہ آواز پہنچ جائے کہ 7 ستمبر 1974 قادیانیوں کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا. اس عنوان کے تحت کل کانفرنس ہو رہی ہے. آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ جو جا سکتے ہیں وہ ضرور جائیں
اور جو کسی مجبوری سے نہیں جا سکتے وہ کامیابی کے لیے دعائیں کریں۔ تو یہ 2 دن جو ہیں بڑے قریب بڑی مناسبت، ہم اس ملک کے بنانے والے بھی ہیں اور انشاءاللہ اس ملک کو چلانے والے اور بچانے والے بھی ہیں۔ عام مجمع میں یہ بات کی جاتی ہے کہ علماء پاکستان کے مخالف تھے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی تھوڑی ذہن سازی ہو جائے، تھوڑی بات ایسی ہو جائے جس کا آپ کو فائدہ ہو۔ عمومی مجمع سیکولر لبرل شخص جب بھی اعتراض کرے گا وہ کہے گا مولویو تساں پاکستان دی مخالفت کیتی سی، تہاڈا پاکستان بنانے وچ کوئی کردار نہیں۔ اس سے ایک ہی سوال ہے میرا، آپ کو بھی کرنا چاہیے کہ پاکستان کس نے بنایا؟ وہ کہے گا قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی علیہ۔ بولیں جی، قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ تعالی پاکستان کو بنانے والے وہ تھے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ پاکستان کی مخالفت مولویوں نے زیادہ کی، یہ تجھے پتہ ہے یا قائد اعظم محمد علی جناح کو پتہ ہے؟ کیوں جی علماء؟ قائد اعظم محمد علی جناح کو پتہ ہے کہ ہماری مخالفت کس نے کی تھی۔ مولویوں نے کی تھی، سیکولرز جو تھے، لبرل جو تھے انہوں نے کی تھی، وڈیروں نے کی تھی، پیروں نے کی تھی۔ کس نے کی تھی؟ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے ڈھاکہ میں مولانا ظفر احمد عثمانی اور کراچی میں مولانا شبیر احمد عثمانی سے پاکستان کا قومی پرچم لہرا کر بتا دیا تھا کہ پاکستان کو بنانے والے یہ مولوی ہیں۔ سیکولر کو میں جواب دیتا ہوں، آپ بھی جواب دیں کہ پاکستان کو بنانے والے مولوی ہیں، اور انشاءاللہ علماء بھی، اور علماء کے تربیت یافتہ آپ جیسے احباب بھی پاکستان کو اوپر جب بھی کوئی ایسا موقع آئے گا جب قربانی کی ضرورت ہوگی تو آپ لوگ ہی علماء کے شانہ بشانہ اس کو بچانے کے لیے آگے آئیں گے۔ ہم دوہری شہریت والے نہیں کہ ہمارے پاس امریکہ بھی کی نیشنلٹی بھی ہو اور پاکستان کی بھی ہو، ہمیں بھاگنے کا چانس اور نہیں، ہماری ایک ہی نیشنلٹی ہے، دوہری ہے، لیکن ایک اس زمین پہ پاکستان میں، دوسری خدا کی جنت میں ہماری نیشنلٹی ہے۔ اس لیے ہم پاکستان کے محب ہیں، محب وطن ہم ہیں۔ پاکستان کو توڑنے کی جب آوازیں اٹھتی ہیں تو کوئی نہ کوئی مرد کلندر کھڑا ہو جاتا ہے جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے بھی بتاتا ہے ہم نے مر کر بھی اسی مٹی میں دفن ہونا ہے، ہم نے باہر کہیں نہیں جانا۔ اور دفاع وطن کی تعلیم ہمیں جناب امام الانبیاء خاتم الانبیاء نے عطا کی ہے۔ آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے کر گئے ہیں اور آپ نے وہاں ریاست قائم کی ہے، اس ریاست کی دفاع کے لیے آپ بدر میں تشریف لے گئے ہیں، اس ریاست کی دفاع کے لیے آپ احد میں تشریف لے گئے ہیں، آپ نے چچا کے ٹکڑے کروائے ہیں، اس وطن کے دفاع کے لیے حضور نے خندقیں کھودی ہیں، اس وطن پر حملے کی خبر سن کر حضور تبوک میں تشریف لے گئے ہیں، جہاں جہاں اس وطن کے دفاع کے لیے حضور کو یہ صحابہ کو قربانی دینی پڑی ہے، انہوں نے قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ یہ دفاع وطن کا درس اور سبق ہمیں جناب امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے۔ ہماری آج کی اس کانفرنس کا موضوع کیا ہے جی؟ سیرت امام الانبیاء۔ ہمارے نبی کو امام الانبیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ حضور کے پیچھے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں نے نماز پڑھی ہے، تمام نے آپ کی اقتداء میں، آپ کی امامت میں نماز پڑھی ہے، اس لیے ہم حضور کو کہتے ہیں امام الانبیاء۔ کہتے ہیں نا یہ استاد العلماء، ساری دنیا دے علماء اس سے شاگرد نہیں ہوندے، پھر بھی وہ 2-4 نو پڑھا کے بھی کی بن جاندہ ہے استاد اے جی استاد الحفاظ ہے۔ کیا پوری دنیا کے حفاظ اس کے شاگرد ہوتے؟ جواب ہے نہیں۔ اپنے علاقے میں مدرسہ ہے، وہاں بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کے پاس 8, 10, 20, 50 بچوں نے حفظ کیا ہے، لہذا یہ استاد الحفاظ ہیں۔ ہم 4 کو پڑھا کر استاد العلماء بنے، کوئی اعتراض نہیں۔ ہم 4 کو پڑھا کر استاد العلماء بنے،
کوئی اعتراض نہیں، حقیقت ہے۔ اور امام الانبیاء وہ ہیں جو 1,24,000 انبیاء کو نماز پڑھا کر امام الانبیاء بنے، ان کی امامت میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ وہ امام الانبیاء ہیں، یہ ٹائٹل بالکل حقیقی ہے۔ حضور امام الانبیاء ہیں، حضور خاتم الانبیاء ہیں۔ ایک نبی ہوتا ہے، ایک امام الانبیاء ہوتا ہے، ان دونوں کا فرق میں نے قرآن کریم سے 1-2 مثالوں کے ذریعے آپ کو سمجھانا ہے۔ میں آپ کے علاقے ہرنپور میں 2 دفعہ آ چکا ہوں، ہمارے حضرت مفتی صاحب تشریف فرما ہے۔ عجیب اتفاق یہ ہے کہ میں جب بھی آتا ہوں تو میں بیماری کی حالت میں آتا ہوں، ان سے میرا وعدہ ہوتا ہے کہ میں نے سر میں تقریر کرنی ہے۔ خطبہ تو میں پڑھتا ہوں، یہ بڑے خوش ہوتے ہیں، میں تقریر باتیں کرا کے جان چھڑا کے نکل جاتا ہوں، اور میں سر نال تقریر کرنی ہوں، پھر من ساتھ لیندن میرا بھی دا لگے ہے۔ تو آج بھی مجھے بخار ہے پچھلے 2 ہفتے سے، تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ آج بھی آپ نے میری باتیں دھیان سے سننی ہے۔ انشاءاللہ یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جب آپ مجلس سے اٹھیں گے تو بہت ساری گتھیاں آپ کی سلجھ چکی ہوں گی، سر جو ہے وہ پھر لگائیں گے انشاءاللہ جب سے ٹھیک ہوگی۔ یہ بھی مزہ آپ کو میں دوں گا کہ کیسے سر لگا کر تقریر کی جاتی ہے۔ ایک نبی ہوتا ہے اور ایک امام الانبیاء ہوتا ہے، فرق کیا ہے؟ دیکھیں، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، اور آپ کے آنے سے دنیا میں جو ظلمت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے وہ چھٹ گئے ہیں، اور جیسے دن کو سورج چڑھتا ہے ساری طرف روشنی پھیل جاتی ہے، ایسے ہی حضور اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ تو جتنے بھی ظلم کے کفر کے اندھیرے تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے ہیں، اور آپ کی شریعت، آپ کی نبوت کے اجالے ہر طرف پھیل گئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء تھے۔ آپ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 1,24,000 انبیاء تشریف لے آئے، وہ سارے کے سارے نبی تھے، حضور امام الانبیاء تھے۔ فرق میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک مثال لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا کا اللہ نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا ہے۔ انہوں نے دعا مانگی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اللہ مجھے معاف کرنا، میں ایک دعا مانگنے لگا ہوں۔ وہ دعا کیا ہے؟ کہ مجھے ایسی سلطنت اور بادشاہت عطا ہو کہ میرے بعد کسی کو ایسی سلطنت عطا نہ ہو۔ انک انت الوہاب۔ جو اللہ کے برگزیدہ شخصیات و انسان و ہستیاں ہوتی ہیں، ان کی باتوں سے گتھیاں سلجھتی ہیں، عقائد بنتے ہیں، سنورتے ہیں۔ دعا انہوں نے مانگی، لیکن ساتھ ایمان والو آپ کا عقیدہ درست کیا، انک انت الوہاب۔ مولا دینے والی ذات تیری ہے، تیرے ذات کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ دینے والا تو نبی مانگ کر بتا رہا ہے، اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، دینے والا تو ہے، تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی دعوت کرے کہ میں بھی دیتا ہوں، میں بھی کر لیتا ہوں، ہم کہیں گے اگر تو کچھ کرنے والا یا دینے والا ہوتا تو پیغمبر سلیمان بادشاہ، خالی بادشاہ نہیں، بادشاہ کا بیٹا، خود بھی نبی، نبی کا بیٹا، وہ کیوں رب سے مانگ رہا ہے؟ وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ربا دینے والا تو ہی ہے؟ اس کا معنی تو جھوٹ بولتا ہے، دینے والی ذات وہ ہے جس سے سلیمان بادشاہ نبی بھی مانگ رہا ہے، انک انت الوہاب۔ اللہ دینے والی ذات تیری ہے۔ اس لیے اگر کسی کا نام وہاب، عبد الوہاب ہو تو اسے وہاب نہ کہا کرو، اسے عبد الوہاب ہی کہا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام وہاب ہے رب کا۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہاب، تو یہ نام تو رب کا ہے اور ہم بندے کا کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی بگاڑ کر کہہ رہے ہیں۔ سوچے رب کتنا ناراض ہوتا ہوگا، اس کو عبد الوہاب ہی کہیں کہ اس لیے کہ اصل نام عبد الوہاب ہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ اللہ نے اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً، کہ ہم نے ہوا اس کے تابع کر دی، مسخر کر دی۔ وہ ہوا اس کے آرڈر سے چلتی تھی، یعنی ان کا جو تخت ہے وہ تخت لے کر ہوا چلتی تھی، رخاءً، بڑی نرمی سے، جھٹکا نہیں۔ جیسے آپ کا جہاز چلتا ہے
چلتے ہوئے بھی جھٹکا، جب نیچے اترتا تب بھی جھٹکا لگتا ہے۔ رخاءن کا معنی بڑی نرمی آسانی کے ساتھ، اس میں جھٹکا نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس ہوا کی رفتار بتائی ہے، غدوها شہر ورواحها شہر، کہ وہ پہلے پہر ایک مہینے کی طویل مسافت طے کرتا تھا تخت۔ ہوا اتنی تیز ہوتی تھی کہ اس ہوا کے چلنے سے وہ تخت ایک مہینے کی مسافت طے کر لیتا تھا، اور اسی طرح شام کو وہ ہوا تخت کو لے کر چلتی تھی تو ایک مہینے کی مسافت طے کر لیتی تھی۔ یہ معجزہ خدا نے دیا تھا کس کو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو، جو تھے نبی۔ کیا تھے جی؟ نبی۔ اب میں نے آپ کو بتانا ہے، ایک نبی ہے اور ایک امام الانبیاء ہے۔ امام الانبیاء کو بھی رب نے معجزہ دیا، وہ معجزہ ظاہر ہوا معراج کی رات۔ حضور کو اللہ نے سواری عطا کی، ایک سواری حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کی جو کہ نبی تھے۔ وہ سواری، اس کی صورت کا کیا انداز ہے کہ وہ ایک پہر میں ایک مہینے کا سفر کرتی ہے، اور اسی طرح شام کو ایک مہینے کا سفر طے کرتی ہے۔ اب امام الانبیاء کو سواری ہوئی، جو حضرت سلیمان کو سواری دی، وہ سواری زمین سے اوپر اور آسمان سے نیچے نیچے اڑ کر سفر کرتی ہے، اور جو میرے اور آپ کے محبوب امام الانبیاء کو سواری ملی ہے، وہ زمین سے آسمان، آسمان نہیں، آسمانوں سے اوپر، 7 آسمان سے بھی اوپر وہ سفر کرتی ہے۔ اور سورت کا یہ عالم ہے کہ جہاں سوار کی نگاہ پڑتی ہے وہاں اس سواری کا قدم پڑتا ہے۔ یہ فرق ہے نبی میں اور امام الانبیاء میں۔ آپ نے حدیث مبارکہ سنی ہوگی کہ حضور جب اس دنیا میں تشریف لے آئے تو ایران، ہم فارس نہیں کہتے، لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں فارس کون سا ہے، یہ ایران، رافضی خبیث ایران والے، انہی کو فارسی کہا جاتا تھا۔ انہی میں ابو لولو فیروز مجوسی، جس کی آج بھی قبر وہاں ہے، جیسے آپ کے داتا دربار کو سال پر سال غسل دیا جاتا ہے کہ غلاب سے، اس کمینے خبیث دشمنان اصحاب رسول کی قبر کو وہ غسل دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ارک غلاب کے ساتھ یہ فارس کا جو آتش کدہ تھا، یہ جو آگ کو پوجنے والے تھے، 1000 سال سے اس آتش کدہ میں آگ جل رہی تھی، 1000 سال تک وہ آگ جلتی رہی۔ چلے میں آپ کو ایک اور نبی کا واقعہ سناتا ہوں، پتہ چلے فرق، یہ نبی ہے اور یہ امام الانبیاء ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب دلیل کا جواب دشمنوں سے، کفار سے، مشرکین سے نہ بن سکا تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا حرقوہ، اس کو جلا کر راکھ کر دو، وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اپنے جھوٹے معبودوں کی اگر مدد کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ کرو کہ اس کو جلا کر راکھ کر دو۔ کیوں؟ اس کو اس لیے جلا کر راکھ کر دو کہ اس کی دلیل کا جواب نہیں ہمارے پاس۔ اچھا، آگ جلائی گئی، مفسرین نے لکھا ہے کہ کم از کم 1 ماہ تک لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، آگ جلائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق کے ذریعے سے اس آگ میں ہاتھ اور پیر باندھ کر اس منجنیق کے ذریعے سے آگ میں ڈالا گیا۔ فرمایا کہ وہ رسیاں جن سے آپ کا جسم مبارک بندھا ہوا تھا، وہ رسیاں جل گئی ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو آگ جلا نہیں سکی۔ آپ کے جسم کی برکت، جب وہ جسم اس آگ میں گیا ہے تو وہ آگ کیا بنی ہے؟ سلامن علی ابراہیم، وہ حضرت ابراہیم پر سلامتی والی بنی ہے، خالی ٹھنڈی نہیں ہوئی بلکہ وہ سلامتی والی بنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بدن کی برکت سے وہ آگ کیا ہوئی ہے؟ وہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے اور سلامتی والی ہوئی ہے۔ یہ نبی کی برکت ہے، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ اور دوسری طرف امام الانبیاء کی برکت و معجزہ کیا ہے کہ حضور جب تشریف لے کے آئے اس دنیا میں، حضور حصی طور پر جب تشریف لے کے آئے ہیں، آپ آگ میں نہیں گئے، فارس، ایران بہت دور، آپ مکہ میں تشریف لے آئے ہیں، اور آپ کے آنے سے، محض آپ کے آنے سے وہ آگ بجھی ہے۔ یہ فرق ہے نبی میں اور امام الانبیاء میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انہی آیت سورۃ الانبیاء پارہ نمبر 17، انہی آیت سے پہلے پورا رکوع ہے، کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ،
ٹکڑے ٹکڑے کیا، لیکن جو بڑا تھا اس کو چھوڑ دیا۔ مختصر قصہ مختصر کرتا ہوں، جا کے جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں اس پہ فوکس ہو۔ ایک نبی ہوتا ہے اور ایک امام الانبیاء۔ آپ کے جلسے کا نام بھی کیا ہے، عنوان؟ امام الانبیاء، سیرت امام الانبیاء۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلاڑا لیا یا ہتھوڑا لیا، اس کے ساتھ ان بتوں کو توڑنا شروع کیا ہے۔ یہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایمانی طاقت اور غیرت دی، اللہ نے ان کو مقام و فضیلت دی کہ انہوں نے ہتھوڑے کے ساتھ یا کلاڑے کے ساتھ بتوں کو توڑا ہے، بت پاش پاش ہوئے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں، آپ نے بتوں کو توڑا نہیں۔ کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ مشرکین نے رب کے گھر میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ حضور پیدا ہوئے ہیں، آپ کے پیدا ہونے کی برکت سے اچانک دھڑام کی آواز آئی، کفار مشرکین بھاگ کر گئے، دیکھو کہیں خانہ کعبے کی چھت تو نہیں گر گئی۔ جب دیکھتے ہیں جا کر، کیا دیکھتے ہیں؟ منظر بڑا عجیب ہے۔ وہ 360 بت اوندے منہ گرے ہوئے ہیں۔ ان کے گرنے کی آواز سے، ان کی گرنے کی آواز انہوں نے سنی ہے تو وہ آئے ہیں۔ یہ فرق ہے نبی میں اور امام الانبیاء میں، کہ نبی نے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا ہے، گرایا ہے، لیکن امام الانبیاء محض دنیا میں تشریف لے کے آئے ہیں تو وہ بت گر گئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں۔ اچھا، ایک اور مثال دیتا ہوں نبی اور امام الانبیاء کا فرق سمجھانے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ آگے پانی ہے، سمندر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، وہ معجزاتی ڈنڈا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کے اوپر مارا ڈنڈا تو کتنے رستے بنے بھائی؟ بولیں جی، کتنے رستے بنے؟ 12۔ نبی نے ڈنڈا مارا تو پانی کے ٹکڑے اور حصے ہوئے ہیں۔ نبی نے ڈنڈا مارا ہے تو پانی کے ٹکڑے ہوئے ہیں، یہ نبی ہے۔ اور امام الانبیاء کی شان یہ ہے کہ چاند کو یوں انگلی سے اشارہ کیا ہے، چاند پہ ہاتھ بھی نہیں مارا، ڈنڈا تو کجا ہاتھ بھی نہیں مارا، انگلے سے اشارہ کیا ہے، فرمایا ایک ٹکڑا مشرق کی جانب، دوسرا ٹکڑا مغرب کی جانب۔ یہ ہے نبی اور امام الانبیاء کا فرق۔ تو آپ کے جلسے کا عنوان کیا جی؟ سیرت امام الانبیاء۔ ہمارے نبی کو رب نے وہ مقام و مرتبہ عطا کیا تھا کہ سارے انبیاء کے فضل و کمالات، سارے انبیاء کے مقام و مراتب اگر جمع کیے جائیں، ان کو عنوان دیا جائے، اس عنوان کا نام بنتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہتے ہیں کہ ہر دعوے کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، ہر دعوے کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے۔ مولانا عالم ہیں تو ان کے اس دعوی عالم ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ان کا علم۔ کوئی بندہ کہتا ہے میں حکیم ہوں، یہ دعویٰ ہے، اس کی دلیل کیا ہوگی؟ اس کی حذاقت، وہ کتنا قابل ہے، اس کی دوائیوں میں کیا اثر ہے، وہ نبض پکڑتا ہے تو کیا کہتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں شاعر ہوں، یہ دعویٰ ہے، شعر اس کی دلیل ہے۔ ہر دعوے کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے۔ کہتا ہے میں بڑا حسین ہوں، یہ ایک دعویٰ ہے اور حسن اس دعوے کی دلیل ہے۔ ایک شخص کہتا ہے بڑا وجیح ہے، وجاہت اس کے اس دعوے کی دلیل ہے۔ صدیق کے دعوے کی دلیل صداقت ہے، اور فاروق کے دعوے کی دلیل عدالت ہے، اور عثمان کے دعوے کی دلیل ان کی سخاوت و حیا ہے، اور علی المرتضیٰ کے دعوے کی دلیل ان کی شجاعت ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دعوے کی دلیل ان کی سیاست ہے، ان کی قابلیت ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ خدا کے دعوے کی دلیل محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور امام الانبیاء بھی ہیں اور خاتم الانبیاء بھی ہیں۔ یہ خاتم النبیین کا سادہ ترجمہ آپ ذہن میں رکھیں، آخری نبی۔ خاتم النبیین کا کیا معنی ہے؟ آخری نبی۔ صرف ایک سوال کا جواب دینا ہے، حضور آخری نبی ہیں؟ ہم کہتے ہیں حضور سب سے پہلے بھی ہیں اور حضور سب سے آخر میں بھی ہیں۔ حضور، یہ آپ کا ارشاد ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام
ابھی گارے اور پانی کی شکل میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی بنائے نہیں گئے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ حضور آپ پہلے نبی بھی ہیں، آپ آخری بھی نبی ہیں۔ یہ شان آپ کو اللہ نے کیسے عطا کی؟ آپ کا نام نامی اس میں گرامی کیا ہے جی؟ محمد۔ بتائیں جی کیا ہے؟ محمد۔ یہ جو محمد یہ حمد کا لفظ ہے، قرآن کا یہ سب سے بڑا لفظ ہے، قرآن کا سب سے بڑا لفظ ہے ہی حمد۔ الحمد سے شروع ہوتا ہے، جہاں کہیں رب کی تعریف، رب کے انبیاء کی تعریف، رب کے دین کی تعریف، رب کے پیاروں کی تعریف، رب کی جنت کی تعریف، ہر طرف حمد کا مادہ گھوم رہا ہے۔ آپ پورے قرآن کریم کو پڑھیں، مطالعہ کریں، علماء سے سنیں۔ اور عجیب بات بتاتا ہوں، قرآن کریم میں سب سے پہلی سورت کا نام کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں، سورہ الحمد بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ نازل ہونے میں پہلے نمبر پر نہیں ہے، علماء سے پوچھے، اس کا نمبر 5واں ہے۔ سورہ الحمد کا نمبر کیا ہے؟ 5واں ہے، لیکن یہ لکھی کیسے گئی ہے؟ پہلے نمبر پر، کیونکہ اس میں رب کی تعریف تھی، اس میں رب کی تعریف تھی۔ یہ پورے قرآن کا خلاصہ تھا۔ سورۃ الفاتحہ کے مضمون کو اگر آپ پھیلائیں، پورا قرآن بنتا ہے۔ پورے قرآن کے مضمون کو اگر آپ سمیٹیں، سورۃ الفاتحہ بنتی ہے۔ حضور جو ہیں وہ امام الانبیاء ہیں۔ سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ ذہن میں رکھیں، سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے علوم و معارف کو، آپ کے مقام و مرتبے کو، آپ کی شان و منزلت کو اگر پھیلایا جائے تو آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء کے علوم و معارف بنتے ہیں۔ اگر ان کے علوم و معارف کو، مقام و مرتبے کو سمیٹا جائے اور کسی ایک ہستی میں وہ سارے علوم و معارف رکھے جائیں تو اس ہستی کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، ویسے ہی حضور کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے اس جلسے کا عنوان کیا ہے جی؟ سیرت امام الانبیاء۔ یہ جو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں، یہ یاد رہیں گی۔ نبی پاک علیہ السلام کی نبوت سب سے آخر میں کیسے ظاہر ہوئی، یہ میں نے سمجھانا تھا آپ کو، جس کو سمجھایا ہے کہ قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی صاحب کہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، بانی دار العلوم دیوبند، جن کی نسبت کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو دیوبندی کہنے پر فخر کرتے ہیں۔ ہم دیوبند شہر کے رہنے والے نہیں ہیں، شاید آپ میں سے کوئی ہو، میں تو نہیں، آپ میں سے بھی اکثریت کوئی ہے بھی دیوبند شہر کے رہنے والا نہیں ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو دیوبندی فخریہ کہلواتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن و سنت کی جو تشریح اوپر سے چلی آ رہی تھی، اردو زبان میں صحیح طور پر پوری دیانتداری کے ساتھ جن ہستیوں نے منتقل کیا ہے وہ ہیں علماء دیوبند۔ علماء دیوبند کے سرخیل ہیں مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے مثال سے سمجھایا ہے، فرمایا پرکار جب بچہ رکھتا ہے، ایک دائرہ لگانے کے لیے بچہ جب پرکار رکھتا ہے تو پرکار جب اس صفحے کے اوپر رکھی جاتی ہے، سب سے پہلے ایک نقطہ لگتا ہے جس پہ چل کر وہ سارا دائرہ مکمل ہوتا ہے، لیکن وہ دائرہ نظر نہیں آتا، وہ نقطہ نظر نہیں آتا، دائرہ نظر آتا ہے۔ جب پرکار اٹھائی جائے تو وہ دائرہ جو پہلے نظر آ رہا تھا، نقطہ نظر نہیں آ رہا تھا، بنا سب سے پہلے تھا، نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب پرکار اٹھائی ہے تو سمجھ آئی ہے یہ دائرہ سب سے پہلے بنا ہے، ظاہر سب سے آخر میں ہوا ہے۔ فرمایا امام الانبیاء کو جو نبوت عطا ہوئی ہے وہ سب سے پہلے عطا ہوئی ہے، لیکن وہ ظاہر سب سے بعد میں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ میرا یہ جو دلہا نبی ہے یہ سارے سے پہلے آئیں، اپنے اپنے ادیان کی، اپنی اپنی شریعتوں کی وہ تعلیم دیں، میرے احکامات جو ان تک پہنچے ہیں وہ امتوں تک پہنچائیں، لیکن ان سب کے اوپر مہر لگانے کے لیے جو سب سے آخر میں تشریف لے آئے وہ محمد مصطفیٰ امام الانبیاء ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور آخری نبی ہیں اور خاتم النبیین کا ترجمہ آپ کیا کریں، حضور آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ کیوں ہم کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے تسی کہندے ہو نبی آخری نبی نے، حالانکہ آخری تھے حضرت عیسیٰ نے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سے پہلے نبی ہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کی آمد کی بشارت دی ہے
قرآن کریم میں سورۃ الصف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حضرت عیسیٰ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، وہ حضرت عیسیٰ کہا کرتے تھے وہ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک ایسا نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ حضور کے اس دنیا میں نام محمد تھا اور آخرت میں آپ کا آسمانوں پہ نام احمد ہوگا۔ وہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی بشارت دیتے تھے تو بشارت دیتے تھے نا، وہ اپنا دور گزار گئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، وہ ڈیوٹی بڑی ضروری تھی، اللہ نے اپنی حکمت کے تحت ان کو آسمانوں پر اٹھایا۔ وہ ڈیوٹی یہ تھی کہ کائنات جتنی ترقی کر لے، لیزر ٹیکنالوجی کی طرف چلا جائے، کائنات کی ترقی کا جو بالکل پیک لیول ہوگا اس کا نام ہوگا دجال، جو ان کا سب سے بڑا ٹیکنالوجی کا ماہر بادشاہ ہوگا اس کا نام ہوگا دجال۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو طاقت دی ہے، ان کی آنکھوں میں اللہ نے ایسا اثر رکھا ہے کہ ان کی آنکھیں نظریں جہاں جہاں تک جائیں گی وہ لیزر ٹیکنالوجی کی طرح کام کریں گی اور وہ سارے کے سارے جو ان کے سسٹم ہوں گے وہ جیم ہو جائیں گے۔ جی حدیثوں کی جدید تشریح سمجھ لیں کہ کیسے ان کا سارا سسٹم جام ہو جائے گا، یہ جب چاہتے ہیں جام کر لیتے ہیں، جی موبائل فون جام ہو گئے، جی جہاز جام کر دیتے، سسٹم جام کر دیتا۔ یہ ٹیکنالوجی کو ترقی جو ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں اللہ نے وہ نور رکھا ہوگا کہ جو جہاں جہاں تک جائے گا ارد گرد جتنے بھی سسٹم ہوں گے سارے کے سارے جام ہو جائیں گے۔ اسی لیے دجال پیدل بھاگے گا اور پیدل بھاگتے ہوئے وہ مقام لد جو اسرائیل میں ہے وہاں پر حضرت عیسیٰ کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ اس ڈیوٹی کو اللہ نے حضرت عیسیٰ سے لینا تھا، یہودیوں سے آپ کو بچانا تھا، زندہ ان کو آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، اور حضور یہ خبر دے کر گئے تھے کہ میرے ساتھ، یہ حدیث پاک ہے، حدیث پاک ہے، حضور یہ بتا کر گئے تھے کہ ابو بکر و عمر کی قبر میرے ساتھ ہوگی۔ یہ جو انہوں نے حضرت عائشہ سے اجازت لی ہے یہ رسماً لی ہے، ورنہ پتہ حضرت عائشہ کو بھی تھا کہ حضور فرما کر گئے ہوئے ہیں کہ میرے ساتھ ابو بکر و عمر کی قبر ہوگی۔ عجیب اتفاق یہ ہے کہ 4 قبروں کی ترتیب، پہلے نبی پاک کی قبر مبارک، پھر حضرت ابو بکر صدیق کی قبر مبارک، پھر حضرت عمر فاروق کی قبر مبارک، چوتھے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک۔ یوں یہ دونوں خلفائے راشدین کو رب نے وہ مقام دیا ہے، ایک طرف امام الانبیاء ہیں اور ایک طرف امام الانبیاء کی بشارت دینے والے جناب عیسیٰ ابن مریم ہیں۔ یہ اللہ نے مقام عطا کیا ہے حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت عمر کی قبر بن رہی تھی تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ ایک شخص ان کے لیے دعائیں کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ حضرت عمر یہاں پر دفن ہوں گے۔ کہتے ہیں میں نے ایسے کر کے دیکھا ہے تو حضرت علی المرتضیٰ ہیں، شیر خدا ہیں۔ میں نے پوچھا اے علی آپ کو کیسے پتا چلا تھا کہ یہاں حضرت عمر فاروق دفن ہوں گے؟ وہ کہتے ہیں میں جب بھی حضور سے سنتا تھا حضور فرماتے تھے میں ابو بکر تے عمر گئے، میں ابو بکر تے عمر آئے، میں ابو بکر تے عمر اے کیتا، میں ابو بکر عمر اے کیتا۔ من پتہ لگ گیا کہ اے دنیا وچ بھی کٹھے رہن، برزخ وچ بھی کٹھے اور جنت وچ بھی ایک کٹھے ہی جان گے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سن جنہوں نے گواہی دیتی سی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی چوتھی قبر کی جگہ ہے، اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہوا ہے اور ایک خاص ڈیوٹی کے لیے وہ تشریف لے آئے گئے، لیکن وہ پہلے اپنی اصل ڈیوٹی پوری کر چکے، اس لیے ہم کہتے ہیں حضور آخری نبی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے نبی ہیں، حضور کے بعد کسی نبی نے پیدا نہیں ہونا، یا حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہوگا۔ مرزا قادیانی یا اس کا کوئی بھی چیلا دنیا کائنات کے کسی خطے میں، کسی گلی اور کوچے میں اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں تو اس سے دلیل کا مطالبہ کرنا بھی کفر ہوگا۔ کسی مدعی نبوت سے نبوت کی دلیل مانگنا بھی کفر ہوگا۔ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو کر جو شخص جس اعتبار سے بھی قربانی دیتا ہے اس کا حشر اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا دفاع کرنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ختم نبوت پر جان دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔